جی، تو ہم نے اصول شاشی کا جو پہلا سبق ہے اس کا مقصد سمجھ لیا، اور ہم نے سوال کیا بنانا ہے، کس سوال سے ابتدا کرنی ہے اپنے لیکچر کی، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم نے سبق کو طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کتنا سبق پڑھانا ہے۔ اچھا، یہ سوال کی جیسے بات ہوئی تھی، میں اس میں بھی آپ کو ایگزامپلز بدل لوں۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے اسی کا اصول شاشی کا، اس میں چونکہ ہم پہلے اصول فقہ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، پچھلے سبق میں طلبہ اصول فقہ کے بارے میں سن چکے ہیں، اصول فقہ کی اصطلاحیں کچھ نہ کچھ ان کو معلوم ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم جو اگلا سبق ہے، جو دوسرے دن کا سبق ہے، اس سبق میں کسی ایسے سوال کو نومینیٹ کر سکتے ہیں، کسی ایسی بات کو نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کا تعلق پچھلے سبق سے بھی ہو اور جس کی بیس پر ہم اگلا سبق شروع کر سکیں۔ جیسے یہاں پر میں نے سوال بنایا، خاص کی تعریف سنائیں، خاص کا حکم پوچھ سکتے ہیں، خاص کی تعریف پوچھ سکتے ہیں، خاص کی مثال پوچھ سکتے ہیں پچھلے سبق سے کہ خاص کی مثال کیا تھی اور اس میں کیا خاص تھا، کیونکہ یہ باتیں ہم کل سمجھا چکے ہیں۔ جب یہاں سے ہم لے کے چلیں گے تو ہم نے چونکہ اگلے سبق میں بھی خاص ہی سمجھانا ہے، خاص ہی کا حکم سمجھانا ہے، تو ان کے ذہن میں پہلے سے جو پچھلے دن انہوں نے سنا تھا اس کے ذریعے خاص کا ایک کانسیپٹ آ جائے گا، خاص کا ایک تصور آ جائے گا، تو لہٰذا اس کی بنیاد پہ ہمیں اگلے سبق میں آسانی ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی، ہم ان کی معلومات کے ذریعے مجہول تک پہنچ سکیں، مجہول تک انہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر یہاں ہم نے آ، اگلا سبق دیکھ لیں، اگلے سبق میں سوال پھر بدل جاتا ہے۔ اگلا سبق جب ہم نے شروع کرنا ہے تو وہاں میں نے سوال یہ بنایا کہ قد علمنا ما فرضنا میں لفظ خاص کون سا ہے؟ یہ پچھلے سبق میں، دوسرے سبق میں ان کو بتایا جا چکا ہے، تو یہاں ان کو ایک نومینیٹڈ لفظ، ایک نومینیٹڈ چیز ذہن میں آئے گی کہ خاص جو ہے وہ پوری عبارت کو نہیں کہتے، پوری آیت کو نہیں کہتے، پورے کلام کو نہیں کہتے، بلکہ اس کا ایک جز ہوتا ہے، اس کا ایک مخصوص پہلو ہوتا ہے، اس پہلو کے اعتبار سے اس جز کو خاص کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم نے ہر سبق کے لیے ایک الگ سے مقصد متعین کرنا ہوتا ہے، ایک الگ سے سوال متعین کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سبق متعین کرتے ہیں کہ آج کے ٹائم جو ہمیں ٹائم ملے گا پیریڈ کا، اس ٹائم پیریڈ میں ہم کتنا سبق پڑھائیں گے طلبہ کو، کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں جا کے ختم کریں گے، یہ طے ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مضبوطی کے ساتھ اپنے سبق پر گرفت رکھتے ہیں اور طلبہ بھی آپ کے سبق کو اطمینان کے ساتھ سمجھتے ہیں، ورنہ آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج میرا سبق پورا ہوا یا نہیں ہوا، کم تو نہیں ہو گیا، یا پھر جو ہے آپ مزید اس کو طویل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور کوئی بات پوری ہوتی ہے اور کوئی بات ہماری ادھوری رہ جاتی ہے، اور ادھوری بات کو ہم ادھورا چھوڑ کے اگلے دن کے لیے چلے جاتے ہیں کہ اگلے دن اس کو پورا کریں گے، یوں ایک الجھاؤ کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سبق کو اس طرح نومینیٹ کرنا چاہیے، سبق کو اس طرح فکس کرنا چاہیے کہ ہماری بات پوری ہو جائے۔ ہاں، بعض اوقات سبق ہوتا ہی طویل ہے، سبق کی طوالت ہوتی ہے کہ وہ 20 منٹ میں، 25 منٹ میں جو ہمارا پیریڈ پڑھانے کا ٹائم ہے اس میں کور نہیں ہو سکتا، یا ہم اگر ابتدا سے لے کے انتہا تک پورے جو ہمارے 30 منٹ ہیں یا 40 منٹ ہیں اس میں پڑھاتے رہے مسلسل تو پورا ہو جائے گا، لیکن اس میں پھر ظاہر طلبہ کنفیوز ہو جائیں گے، طلبہ نہیں پک کر پائیں گے۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا سبق طویل ہے، ہماری بحث طویل ہے، تو ہم نے اس کو بھی اپنے پلان کے ذریعے پہلے سے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہوتا ہے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہوتا ہے۔ بس یہ اس میں ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب ایک دن کا ہمارا سیشن پورا ہو تو اس سبق کا ایک پہلو پورا ہو چکا ہو، کمپلیٹ ہو چکا ہو،
اس میں الجھاؤ کی کیفیت نہ ہو، جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ بات کمپلیٹ ہو چکی ہو، اگرچہ سبق ابھی باقی ہے۔ ہم نے سبق کے جو ہے 4 5 مقدمات بنا لیے، اور ہم نے پہلے دن 2 مقدمے ان کو سمجھا دیے، ازبر کر دیے۔ اب یہ 2 مقدموں پر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگلے دن ہم اسی سے شروع کریں گے۔ تو یہ جو باتیں آج بتائی گئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یاد کر کے آئیے گا، تاکہ کل کا سبق جو ہے وہ بآسانی سمجھ بھی آ سکے، اور بآسانی اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ تو لیکن یہ کبھی کبھار صورت بنے گی، بہت کم صورت بنے گی۔ بہرحال یہ کہ سبق ہمارا فکس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے۔ یہ ایک شکوک والی صورت، مشکوک صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا قدوری کے اندر بھی کہ ہم نے اپنے سبق کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم سامنے رکھ لیں اس وقت اپنے اصول شاشی، اور ہم یہ عبارت دیکھیں جہاں سے جہاں تک میں نے لکھی ہے، فالخاص لفظ، یہاں سے لے کے ما کثرتی تعدادی ہا، تو ہمیں اس میں ایک پوری بحث، ایک ریگولر بحث نظر آئے گی۔ اب ہم نے اس ریگولر بحث کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم استاد ہیں، ہمیں یہ کام آنا چاہیے۔ طلبہ ظاہر ہے یہ کام نہیں کر پائیں گے، طلبہ کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہوگا، وہ شاید نہ کر پائیں۔ استاد ہونے کا منصب، استاد ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں وہ کام آتے ہوں کہ جو تدریس کو سہل کرتے ہیں، جو تفہیم کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پیسز میں، ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں، ہم پہلا ٹکڑا یہ رکھیں گے کہ خاص اور عام کی تعریف، بس اتنی بات کریں گے ہم۔ خاص کی تعریف یہ ہے، سمجھا دیا ان کو، اس کے جزیات سمجھا دیے۔ عام کی تعریف یہ ہے، اس کے جزیات سمجھا دیے۔ اب ہم ان کو لے چلیں گے کتاب پہ، چلیں جی کتاب پہ چلیں۔ کتاب پہ لے جا کے ہم نے خاص اور عام کی تعریف والی عبارتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اتنا حصہ، اپنا پہلا حصہ، اپنا پہلا ٹکڑا کلیئر کر دیا۔ اب ہم دوبارہ اپنی تقریر پر آتے ہیں، اور ہم اب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی خاص کا حکم یہ ہوتا ہے۔ اگر لفظ خاص آ جائے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں، کسی حدیث متواتر میں، تو اس پر حکم شرعی یہ نافذ ہوتا ہے، اس طرح عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد اب ہم انہیں کتاب پہ لے کے جائیں گے، اور کتاب پر لے جانے کے بعد ہم جہاں خاص کا حکم دیا گیا ہے وہ عبارت ان کے سامنے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ تطبیق ہو چکی، کیونکہ ہم نے پہلے تقریر کی، اسی کی عبارت پڑھ دی، تو تطبیق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، تطبیق کی یہاں پہ حاجت نہیں رہے گی۔ پھر ہم نے اگلا ٹکڑا شروع کیا، حکم کا مثال پر انطباق۔ حکم سمجھا چکے، خاص سمجھا چکے، اب ہم نے مثال کے اندر بتانا ہے کہ جی مثال کے اندر لفظ خاص کون سا ہے، کس اعتبار سے خاص ہے، اور حکم کس طرح اس پر جاری ہو رہا ہے، حکم کا اجرا اس پر کس طرح ہو رہا ہے، وہ ہم نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد ہم نے وہی اجرا اصول شاشی کی عبارت اور ترجمے کے ذریعے ان کو پڑھ کے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ٹکڑا بنا لیا، احناف و شوافی کا استدلال۔ پہلے ہم نے تقریر کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ حنفیوں کا استدلال یہ ہے، وہ یوں استدلال کرتے ہیں، ان کی دلیل یوں آتی ہے۔ شوافی کا استدلال یوں ہوتا ہے، شوافی کے استدلال کا جواب یوں آتا ہے احناف کی طرف سے۔ یہ باتیں بتانے کے بعد اب ہم نے عبارت اور ترجمے کے ذریعے بس وہیں تک ترجمہ کرنا ہے، وہیں تک عبارت پڑھنی ہے جہاں تک یہ استدلالات ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسائل مستخرجہ ہیں جو ہیں یہ الگ ہیں، ان کو آپ چاہیں تو ایک ساتھ سارے مسائل مستخرجہ کی تقریر کر کے ان کو ایک ساتھ بتا دیں، ورنہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کے بھی ٹکڑے کر لیں آپ۔ ہر مسئلہ مستخرجہ کو الگ سے بتائیں کہ جی یہ ہے، اس کے بعد عبارت ترجمہ اتنے حصے کا، وہ 4 5 لفظ ہی بنیں گے، اس کے بعد اگلا بتائیں، اور یوں مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے سبق کو لے کے چلیں۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ عمومی طور پہ ہوتا یہ کہ جو نکما طالب علم بھی ہوگا نا ہماری کلاس کا، جب ہم یوں ٹکڑے کر کے بات بتائیں گے تو اس کو اس میں سے 2 4 ٹکڑے تو سمجھ آ ہی جائیں گے، یاد ہو ہی جائیں گے، اور جو اچھے ہوں گے ان کو امید ہے کہ تقریباً سارے ہی
اور پھر جب وہ اپنی دہرائی کے لیے بیٹھیں گے رات کو، جو ان کے دہرائی کے معاملات ہوتے ہیں، تکرار کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت جب بیٹھیں گے تو ان کو انطباق نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اگر طلبہ کی پریشانیوں کا اچھے طریقے سے جائزہ لیں، خود بھی آپ دور طالب علم میں سے گزرے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب استاذ کے سامنے ہم سن رہے ہوتے ہیں سبق، تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، آسان لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھنے بیٹھتے ہیں، تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ استاد نے بولا تو یہ تھا، یہ بات ہم نے لکھی تھی جب استاد نے بولی تھی، تقریر جب استاد نے کی تھی، یہ بات ہم لکھ چکے ہیں، ہمارے پاس لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے، لیکن کتاب میں یہ بات کہاں پر ہے؟ کتاب میں اس کا انطباق کیسے کریں؟ تو وہ انطباق نہیں کر پاتے۔ لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں انطباق کی پریشانی بنے گی نہیں، انطباق کی پریشانی ان کو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہاں تک کی تقریر ہوئی تھی اور یہ بات یہیں تک کی عبارت میں بیان کی گئی تھی، اس کا انطباق کسی عبارت پر ہونا ہے۔ تو یوں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ انطباقات پہلے سے اچھے طریقے سے معلوم ہوں گے، مستحضر ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگلا کام ہمارے لیسن پلاننگ میں ہمیں کہا جاتا ہے تشخیصی سوالات۔ ہم نے ایسے سوالات ان کے سامنے رکھنے ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا مدعا ہے، اس کی تشخیص ہو سکے، اس میں تھا کیا، اس سبق میں تھا کیا، سبق کی بنیادی چیز کیا تھی، سبق میں بنیادی کانسیپٹ کیا دیا گیا تھا، اس کا بنیادی نقطہ کیا تھا، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا۔ تو سینٹرل آئیڈیا کے مطابق اب ہم نے کچھ سوالات بنانے ہوتے ہیں، جو ہم اسی وقت سبق پڑھانے کے بعد جب ہم نے تقریر کر لی، ترجمہ کر لیا، عبارت پڑھ دی، تطبیق کر دی، اب ہم نے کچھ ٹائم اپنا آخر میں بچانا ہوتا ہے، پیریڈ کا 10 منٹ، 12 منٹ، اسی کے اندر اب ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ جی آج ہم نے سبق پڑھا، اب یہ بتائیں آپ کہ لفظ ثلاثہ جو ہے یہ خاص ہے آیت مبارکہ میں، جو آیت آج ہماری مثال تھی، یا پھر لفظ کرو خاص ہے؟ جب وہ آپ کو جواب دیں گے کہ جی لفظ کرو خاص ہے، تو اب آپ مزید اس پہ کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی لفظ کرو کیوں خاص ہے، ثلاثہ کیوں خاص نہیں ہے؟ شوافے نے تو استدلال لفظ ثلاثہ سے کیا ہے، تو آپ لفظ کرو کو کیوں خاص قرار دے رہے ہیں؟ لفظ ثلاثہ کیا خاص نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ مزید اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہ تو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو ایک سبق ایک سلیبس تیار کر کے دیا ہے، یہ فور ایگزامپل ہے، آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ نے سوال کرنا ہے جس سے ان کو بالکل جو بات پہلے کلیئر ہوئی تھی، وہ مزید جو میرے جیسے نکمے لوگ ہیں ان کو بھی کلیئر ہو جائے گی، اور شاید وہ بھلانا بھی چاہیں تو اب نہ بھلا پائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ان کو 2 3 طریقے سے سمجھا دیا ہے، اب ان سے پوچھ گچھ کر کے دوبارہ آپ نے وہ چیز ریپیٹ کر دی ہے، تو امید یہی ہے کہ ان کے ذہن میں بالکل پختگی سے یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ سوال کر سکتے ہیں ان سے کہ مذکورہ آیت ویسے تو خاص کی مثال کے طور پر لائی گئی تھی، لیکن آپ نے عام کی تعریف بھی سنی ہے آج، عام کی تعریف کو بھی سمجھا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کوئی لفظ عام بھی ہے؟ یوں آپ جو ہے ان کو آگے کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں، مزید غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ سبق جو ہے وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ مزید اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اس میں مزید جو ہے وہ صورتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو آگے چل کے جب آپ اگلے سبق پڑھا رہے ہوں گے، اگلے سبق سمجھا رہے ہوں گے، بہت فائدہ دے گی یہ چیز۔ اس کے بعد جو آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے، خلاصہ میں نے آپ کو پچھلے دن بھی سمجھایا تھا کہ بڑا آسان ہے، یہ جو آپ نے ٹکڑے بنائے تھے، جزیات بنائے تھے، انہی کو آپ نے بطور خلاصہ کے ان کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ جی آج ہم نے خاص اور عام کی تعریف پڑھی، خاص کی تعریف یہ تھی، عام کی تعریف یہ تھی، خاص کا حکم سمجھا، خاص کا حکم یہ تھا، حکم کا مثال پر انطباق سمجھا، مثال یہ تھی، اس کا انطباق حکم پر اس طرح ہو رہا، حکم کا انطباق اس پر اس طرح ہو رہا تھا، احناف و شوافی کا استدلال سمجھا، احناف کا استدلال یوں تھا، شوافی کا استدلال یوں تھا، مسائل مستخرجہ کو سمجھا، وہ یہ تھے۔ تو یوں آپ نے 2 4 5 منٹ میں وہ ساری چیزیں
اب اختصار کے ساتھ بیان کرنی ہے، پہلے آپ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہے تھے۔ اب دیکھیں کتنی مرتبہ آپ نے جو چیزیں سمجھانی تھی وہ دہرا دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا معرفہ نکرہ کا، وہاں سمجھا دیا۔ پھر آپ نے پھر آپ نے جو ہے اس کے اجزاء کیے، یہاں آپ سمجھاتے گئے۔ پھر آپ عبارت پڑھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، پھر آپ نے سمجھایا۔ پھر آپ نے جو ہے ان سے سوال جواب کیے، پھر آپ نے سمجھایا۔ پھر آپ نے ان سے خلاصہ بیان کیا، پھر سمجھایا۔ تو کئی مرتبہ آپ سمجھا چکے ہیں، تو امید یہی ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوگی، اس کو سبق کافی حد تک یاد ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کے لیے گھر کے لیے کوئی کام دینا ہے۔ میں نے یہاں پہ جو تیار کیا ہے سوال، وہ ہے تعلق رکھتا ہے اصول فقہ کی بیس سے۔ اصول فقہ کی بیس یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اصولوں کے ذریعے احکام کا استخراج کریں، اصولوں کے ذریعے احکام نکالیں، احکام کو حاصل کریں۔ تو ہم یہی کام طلبہ کو دینے جا رہے ہیں کہ اصول شاشی کے علاوہ کوئی خاص اور عام کی مثال لے کر آ جائیں، صرف مثال لے آئیں۔ اگر ان کو خاص سمجھ آ چکا ہے کہ خاص کیا ہوتا ہے، یا عام سمجھ آ چکا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ خاص اور عام کی مثالیں جو ہیں آپ کو فی البدی وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے دے دیں گے کہ استاد جی یہ ہوم ورک دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم آپ کو ویسے ہی بتا دیتے ہیں۔ بس کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے خاص کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہو کہ خاص ہوتا کیا ہے، عام کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہو کہ عام ہوتا کیا ہے۔ تو بڑی آسانی سے وہ زید قائم، زید نائم، زید آکل، ان مثالوں میں سے ہی آپ کو خاص عام نکال کے دکھا دیں گے، یا پھر قرآن پاک کی آیتوں میں سے قل هو اللہ احد میں سے لے آئیں گے، الحمدللہ رب العالمین میں سے لے آئیں گے، کہیں سے بھی لا کے دکھا دیں گے کہ جی صرف لفظ ہی چاہیے نا، حکم تو نہیں چاہیے۔ تو لفظ جو ہے وہ یہ والا خاص ہے اور یہ والا عام ہے۔ تو بشرط یہ کہ آپ نے اس کا کانسیپٹ اچھے طریقے سے ان کا کلیئر کر دیا ہو۔ تو یہ میں نے جو ہے چند جھلکیاں آپ کو دکھا دیں قدوری کا جو ہمارا پورا ایک لیسن پلان ہے کنز المدارس بورڈ کے تحت، جو کنز المدارس بورڈ نے ہم طے کیا ہے قدوری کا نصاب جتنے عرصے کے لیے، اور جتنا سلیبس طے کیا ہے، اس کی مکمل لیسن پلاننگ میں نے کر دی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر دیا ہے۔ اس کے لنک بھی آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، جو اس ویڈیو کو سنیں گے انہیں اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو آپ اس کو دیکھیں اچھے طریقے سے، اس میں گنجائشیں بھی چھوڑی ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ ہماری جو مجلس ہے کنز المدارس کی، انہوں نے 90 دن کا ٹائم تقریباً مقرر کیا ہے قدوری کے اس سلیبس کے لیے، اور میں نے جو لیکچرز بنائے ہیں اس کی تقسیم کری ہے وہ 80 کی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ کبھی ڈسٹربنس آتی ہے، کبھی ہمیں کوئی چیز سمجھانے میں ایک کے بجائے 2 دن لگ جاتے ہیں، ہم اس سبق کو کور کرنے میں تھوڑا سا اسپیس لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں مختلف افراد کے اعتبار سے، سمجھنے والوں کے اعتبار سے، سمجھانے والوں کے اعتبار سے، کہیں اسپیس زیادہ لینی پڑے گی، کہیں اسپیس کم ہوگی، تو اس کے حساب سے آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا جگہ جگہ۔ لیکن وہ فار ایگزامپل ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ چیزوں کو امید ہے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں پہ میں نے آپ کو چند صفحات اصول شاشی کے بھی شیئر کر دیے۔ اس کے علاوہ میری فائلیں نہیں کھل پا رہی، میں نے کوشش کی تھی ابھی کلاس شروع کرنے سے پہلے کہ میں اپنی کافیہ اور دروس البلاغہ اور مرکات کی فائل بھی اوپن کر سکوں۔ اس میں بھی میں نے تھوڑا تھوڑا سا ورک کیا ہے لیسن پلاننگ کے حوالے سے، لیکن وہ فائلیں وغیرہ کئی کتابوں کی کھل نہیں پا رہی تھی، سافٹ ویئر وغیرہ کا پرابلم ہے۔ تو اس وجہ سے ورنہ وہ بھی میں اسکرین پر آپ کو تھوڑا تھوڑا سا دکھا دیتا۔ فائلیں اتنی بڑی بڑی نہیں ہیں کہ ان کو الگ سے آپ کو دیا جائے، کیونکہ ان پر ابھی پورا کام نہیں ہوا، وہ ادھوری ادھوری فائلیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کبھی پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی، پہلی فائل جو آپ کو فارورڈ کی گئی ہے اس سے دلچسپی کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی دلچسپی ہے، آپ اس پہ کتنا دھیان دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، اس کا کتنا رپلائی آ رہا ہے۔ تو اگر اس پہ ہوگی توجہ تو امید ہے کہ میری بھی ہمت بن جائے گی،
اور میں بھی پھر جو ہے ہو سکتا ہے مزید کام کروں. پہلے میں نے کوشش کی تھی کرنے کی کام، اور میرے ذہن میں کچھ اور پلان تھا، لیکن یہ کہ وہ کام پورا ہو گیا. پلان جو ہے وہ بعض اساتذہ نے جن سے مشاورت رکھی ہے، تو ان کے مطابق جو ہے وہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا تھا، تو کام کو چینج کرنا پڑا، آپ کو دوسرے انداز میں کام پیش کیا گیا ہے. تو وہ کام پھر آگے ہو بھی نہیں سکا دوسری کتابوں پر. مصروفیت بھی ہے کچھ، مطلب مقاصد بھی چینج ہو گئے. تو بہرحال کوشش کریے گا کہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں سمجھیں، اس پیٹرن پر مزید کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی سے میری مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا. میں آپ کو تحفے میں لیسن پلان دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ مغفرت کی دعا سے نواز دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا، سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اس سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے، اس کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.